آئیے آج کے اس نئے وضاحتی سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ گولڈ مارکیٹ یعنی سونے کی مارکیٹ کے بنیادی اسٹرکچرل موومنٹس کو ڈیکوڈ کرنا ہمارا آج کا ہدف ہے۔ 25 سے 29 مئی کے درمیان کیا ہونے والا ہے، ہم ایک ٹاپ ڈاؤن ٹیکنیکل اپروچ سے اس کا جائزہ لیں گے۔ بڑے ٹائم فریم سے لے کر چھوٹے ٹائم فریم تک ہر چیز پر ہماری گہری نظر ہوگی۔ تو بنا کسی تاخیر کے سیدھا چارٹس کی دنیا میں چلتے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنے والی ہے کہ صرف اندھے ٹریڈ سگنلز کے پیچھے بھاگنا کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ اصل گیم پرائس ایکشن کی بنیادی منطق کو سمجھنا ہے۔ ہمارا مقصد صرف یہ رٹنا نہیں ہے کہ کہاں سے خریدیں کہاں بیچیں، بلکہ یہ جاننا ہے کہ مارکیٹ آخر ایسا کر کیوں رہی ہے۔ جب مارکیٹ سٹرکچر کی لاجک کلیئر ہو جاتی ہے تو پھر ساری کنفیوژن خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارا آج کا روڈ میپ کچھ یوں ہے۔ پہلے مارکیٹ کا مومنٹم ڈیکوڈ کریں گے، پھر ڈیلی ٹائم فریم اور اس کے پیٹرنز، والیوم انالیسز، 4 گھنٹے کے چارٹ پر لیکوڈیٹی سویپس، پھر 1 گھنٹے کے ٹریڈ سیٹ اپس اور آخر میں مارکیٹ کی حتمی پیشگوئی۔ پہلا مرحلہ، مارکیٹ کے مومنٹم کو سمجھنا۔ ہم یہاں کسی ایک ٹریڈنگ اسٹریٹجی کے سہارے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم سمارٹ منی کانسیپٹس، وائکوف تھیوری اور والیوم سپریڈ انالیسس کا ایک زبردست کمبینیشن استعمال کریں گے، اور مارکیٹ سٹرکچر اور پرائس ایکشن تو اس پورے تجزیے کی جان ہے۔ یہ ایک بہت ہی ٹیکنیکل لیکن 100% موضوعی اپروچ ہے۔ اسے ہم ٹاپ ڈاؤن فنل اپروچ کہتے ہیں۔ مطلب ہم سیدھا 1 گھنٹے کے چارٹ پر چھلانگ لگا کر ٹریڈ نہیں ڈھونڈیں گے۔ سب سے پہلے ڈیلی ٹائم فریم پر میکرو پیٹرنز کو سمجھا جائے گا، پھر 4 گھنٹے کے چارٹ پر لیکوڈیٹی سویپس ڈھونڈے جائیں گے، اور آخر میں 1 گھنٹے کے ٹائم فریم پر ٹریڈ کی لاجک کو پن پوائنٹ کیا جائے گا۔ یہ وہ فلٹر ہے جو بڑے ڈیٹا کو کام کی چیز بنا دیتا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں ڈیلی ٹائم فریم اور اس کے پیٹرنز کی طرف۔ اب یہ بات بہت دلچسپ ہے۔ مارکیٹ کا اوور آل ٹرینڈ تو بلش ہے، یعنی طویل مدتی رجحان اوپر کی طرف ہے، لیکن ڈیلی چارٹ پر ڈبل ٹاپ اور ہیڈ اینڈ شولڈرز پیٹرنز بن رہے ہیں۔ یہ ایک واضح خطرے کی گھنٹی ہے۔ یہ پیٹرنز اشارہ کر رہے ہیں کہ ایک ہائی پروبیبلٹی بیرش ڈراپ آ سکتا ہے، مطلب پرائس کسی بھی وقت نیچے سپورٹ لیولز کی طرف گر سکتی ہے۔ ہمیں ان پیٹرنز کو بالکل بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی ممکنہ گراوٹ کو ماپنے کے لیے ہم فبوناچی ریٹریسمنٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ واقعی کمال کا ٹول ہے۔ اسے کینڈل سٹک کی نیچے والی وک سے لے کر بالکل چوٹی تک لگایا جاتا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہ ہمیں وہ ڈسکاؤنٹڈ بائنگ زونز بتاتا ہے جہاں بڑے پلیئرز یعنی اسمارٹ منی دوبارہ خریداری کے لیے مارکیٹ میں اتر سکتے ہیں۔ ایک طرح سے یہ سستے داموں مال اٹھانے کا بہترین موقع ہوتا ہے۔ اب ذرا والیوم انالیسس کے ذریعے اپنے تجزیے کو مزید بہتر بناتے ہیں۔ دیکھیں، والیوم مارکیٹ کا لائی ڈیٹیکٹر ہوتا ہے۔ ہائی والیوم نوڈز ہمیشہ اہم ریزسٹنس زونز کی توثیق کرتے ہیں اور مارکیٹ کے ممکنہ ریورسل کو کنفرم کرتے ہیں۔ یہ ایک سچا موو ہوتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر کوئی سپورٹ لیول کم والیوم کے ساتھ ٹوٹ رہا ہو تو سمجھ جائیں کچھ گڑبڑ ہے۔ یہ لو والیوم بریکس اکثر ایک ٹریپ ہوتے ہیں اور متوقع ریورسل زیادہ تر غلط ثابت ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں ڈھونڈنا کیا ہے؟ ہمیں سائن آف ویکنس یعنی مارکیٹ کی کمزوری کی علامات کو پکڑنا ہے۔ خاص طور پر نو ڈیمانڈ کینڈلز کو ٹریک کرنا تو بہت ہی ضروری ہے۔ یہ وہ کینڈلز ہیں جو اکثر اچانک ہونے والی بڑی گراوٹ سے ٹھیک پہلے نمودار ہوتی ہیں۔ کینڈل کا سائز، جسے ہم سپریڈ کہتے ہیں، اور اس کے والیوم کا آپس میں کیا کنیکشن ہے، یہ سمجھنا لٹرلی گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ اب ہم زوم ان کرتے ہیں 4 گھنٹے کے ٹائم فریم پر، جہاں لیکوڈیٹی سواپس کا کھیل چلتا ہے۔ یہاں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے، چینج آف کیریکٹر یا چوک۔ یہ اصل میں ہے کیا؟ جب مارکیٹ میں ایک شارٹ ٹرم سٹرکچرل نیک لائن ٹوٹتی ہے نا، تو یہ ایک ریورسل سگنل پیدا کرتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ فوری مومنٹم اب بدلنے والا ہے۔ یہ کسی بڑے مارکیٹ سٹرکچر شفٹ سے تھوڑا مختلف اور فوری اشارہ ہوتا ہے۔ یہاں ایک اور بہت بڑا فرق سمجھنا ضروری ہے، لیکوڈیٹی سواپ اور انڈیوسمنٹ کے درمیان فرق۔ سواپ میں کیا ہوتا ہے؟ مارکیٹ ایک دم سے بھاری والیوم کے ساتھ سٹاپ لاسز کو ہٹ کرتی ہے اور پرائس کی ڈائریکشن تیزی سے ریورس ہو جاتی ہے۔ لیکن انڈیوسمنٹ، یہ تو خالص دھوکہ ہے۔ پرائس ایک لیول کو بریک کرتی ہے اور پھر وہیں رینج میں پھنس جاتی ہے۔ بھاری والیوم ہوتا نہیں اور عام ٹریڈرز بریک آؤٹ کے چکر میں بری طرح ٹریپ ہو جاتے ہیں۔ 4 گھنٹے کے چارٹ پر ایک اور چیز نوٹس کرنے والی ہے۔ وائکوف تھیوری کے مطابق یہ فیز بی کے ٹیسٹس چل رہے ہیں۔
یہ رینجنگ کا رویہ صاف بتا رہا ہے کہ یہاں بھاری ری ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے۔ آسان لفظوں میں کہیں تو سیلرز خاموشی سے اپنا کام کر رہے ہیں اور بہت جلد یہ موجودہ سپورٹ بلاکس ٹوٹ کر مضبوط ریزسٹنس میں تبدیل ہونے والے ہیں۔ چلے اب بالکل مائکرو لیول پر چلتے ہیں، یعنی 1 گھنٹے کے ٹریڈ سیٹ اپس پر۔ 1 گھنٹے کے چارٹ پر جو مارکیٹ اس وقت رینج کر رہی ہے، وائکوف کی زبان میں اسے دا کاز یعنی وجہ کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی بورنگ رینج نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پریشر کوکر ہے۔ یہاں خاموشی سے لیکوڈیٹی اور پریشر اکٹھا ہو رہا ہے تاکہ اگلی انتہائی دھماکہ خیز اور پرتشدد موو تیار کی جا سکے۔ طوفان سے پہلے کی خاموشی بالکل ایسا ہی ہے۔ اب اگر یہ پریشر کوکر نیچے کی طرف پھٹتا ہے اور اندرونی رینج کی لیکوڈیٹی سویپ ہو جاتی ہے تو ہمارا پرائمری ٹیک پروفٹ ٹارگٹ کیا ہوگا؟ وہ نمبر ہے 4380۔ اسے ذہن نشین کر لیں۔ ڈاؤن سائڈ کنٹینیویشن کی صورت میں یہ لیول ہمارا سب سے اہم اور پہلا پڑاؤ ہوگا۔ لیکن مارکیٹ میں کچھ بھی پتھر پر لکیر نہیں ہوتا ہے نا؟ اپ سائڈ کے لیے ہمیں 4590 کے لیول پر کڑی نظر رکھنی ہے۔ اگر مارکیٹ اوپر کی طرف بریک کرتی ہے اور اس 4590 کی ریزسٹنس کو توڑ کر ری ٹیسٹ کر لیتی ہے تو بس ہمارا سارا بیرش سیٹ اپ منسوخ ہو جائے گا۔ یہ لیول پوری گیم کو دوبارہ خریداری کی طرف موڑ دے گا۔ تو اب وقت ہے تمام ڈیٹا کو یکجا کرنے کا، یعنی ہماری حتمی مارکیٹ پیش گوئی۔ ایک اور نمبر جو طویل مدتی پکچر کے لیے بہت اہم ہے وہ ہے 4750۔ یہ ہماری الٹیمیٹ میکرو ریزسٹنس ہے۔ اگر سونے کی قیمتیں کسی وجہ سے اس لیول کے اوپر ایک کنفرم بریک آؤٹ دے دیتی ہیں تو پھر سارا ڈاؤن سائڈ کا خطرہ ختم۔ پھر مارکیٹ کی پیشگوئی 100% اور جارحانہ انداز میں بلش یعنی مکمل طور پر اوپر کی طرف شفٹ ہو جائے گی۔ آئیے اس ساری ٹیکنیکل لاجک کو ایک سمپل میٹرکس میں سمیٹ لیتے ہیں۔ منظر نامہ بالکل کلیئر ہے۔ اگر لوکل سپورٹ ٹوٹتی ہے تو بیرش کنٹینیویشن ہوگی اور پرائس ٹارگٹ 4380 ہوگا، اور اگر 4590 کی ریزسٹنس ٹوٹتی ہے تو یہ بلش انویلیڈیشن ہوگی اور ہم سیدھا 4750 کی طرف جائیں گے۔ یہ خاکہ اس لیے ہے تاکہ ٹریڈرز جذبات میں آ کر نہیں بلکہ صرف اور صرف ڈیٹا کی بنیاد پر فیصلے کریں۔ تو دوستوں، 1 گھنٹے کی رینج میں جو پریشر مسلسل بلڈ ہو رہا ہے وہ ہمیں ایک بہت بڑے مومنٹم کے دہانے پر کھڑا کر رہا ہے۔ کیا گولڈ مارکیٹ ایک زبردست اور دیوائیکل بریک آؤٹ کرے گی یا پھر نیچے کی جانب ایک خطرناک اور تباہ کن بریک ڈاؤن؟ چارٹس کو دیکھتے رہیے کیونکہ مارکیٹ جلد ہی اپنا فیصلہ سنانے والی ہے۔ اس وضاحتی سیشن کا حصہ بننے کے لیے بہت شکریہ اور سیکھنے کا یہ شاندار سفر جاری رکھیے۔